ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے؟ اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پار۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہیں تو کبھی وزارتی الیکشن ہیں، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے بس۔ اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا، تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں۔ اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی۔ کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد۔ اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو۔ پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے۔ حاصل پور میں آیا اور تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا۔ میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا۔ تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے، اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے۔ اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹیلر کی پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ اب کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں۔ بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے۔ ایک نہیں سنتے، 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے۔
یہ نہ باز آئے. اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا. بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے. اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی. اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام. وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے. جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے. اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے. اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے. اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے. جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں. کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو. عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی. اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا. اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. قدرت کی تقسیم تو دیکھو. فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس. اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا. پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے. اور ہم اس میں راضی نہیں. اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں. مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں. کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا، دعا کر دینا. ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے دعا کر دینا. یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی، اللہ سلامت رکھے. جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی. شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے. میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا. لوگ بیمار ہوں، بیڑا غرق ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات اس میں؟ دعا کا تماشا بن گیا.
وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعے والے دن اکثر. ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی. اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے. میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ اور دادی کا عرس بھرنا. اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی. ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے دعا کر دینا. خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا. بھائی کہے کہ دعا کروں؟ بس جی یہی دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے. اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو. تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے. دریائے کرم جوش میں آ گیا. اتنی بڑی گٹڑی مانگتے قیامت تک ختم نہ ہو. ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمۃ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا. ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا حساب منظور نہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا. کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط. آخری وقت ہے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے. میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی. رویا کرتی تھی ہر وقت. اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی. ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی. ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے. اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے. میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع داری تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں. میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے انشاءاللہ. چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا. جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہا جو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا. یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا.
لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا، یوں کا ایک دن داڑھی مونچھ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے. کہنے لگی مجھے شرارت سوجی. میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے. کہنے لگی داڑھی رکھ لی. یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے. ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا. صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے. اندازہ لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خام خواہ آئی ہیں. کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی. اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. سیدہ ام حبیبہ سب کا حضور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے. خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا. تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا. تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے. اللہ اللہ اللہ، ہے کافر اور اس کے خواب کو پہچان گیا. آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی. پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا. تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا. ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں. ایک ایک ایسا بکریاں بھیڑوں کا کام کرتا چراتا ہے. یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، قربانیاں دی ہیں. آج نواز شریف کی وزارت، صدر صاحب کی صدارت اور یہ ڈی سی کی ڈی سی پڑا اور یہ گورنروں کی گورنریاں علماء دیوبند کی قربانیوں کے صدقے میں ہے. اور آج ہم جتنے بھی مرد عورت ہیں رات کو دعا مانگ کے سو میں یا اللہ صبح کو انگریزی بنا دے ہمیں. چھوٹا بچہ ہوتا نا 2-2.5 سال کا، ماں کوشش کرتی ہے نوا دعا کے سرما سیاہی کر کے اور انگریزی نما کپڑے پہنا کے وہ ایک یہاں کو بھی پہناتی ہے جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے. پھر انگلی پکڑ کے ساس کے پاس لاتی ہے. خالہ دیکھو خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا بچہ ہو. آگے سے خوش ہو کے دادی بھی کہتی ہے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تصدیق کر دی ماں نے بھی
کی تمنا یہ ہے انگریز بن جاؤں، انگریز بن کے مروں، انگریزی کپڑے پہنوں، انگریزی برتنوں میں کھانا کھاؤں۔ ایک دن لاہور میں پتہ نہیں بسوں کی ہڑتال تھی، بڑا رش اسٹیشن پہ، تو میرا ساتھی تھوڑی دیر میں پھر پھرا کے آگے کہنے لگے جی آج ٹکٹ نہیں ملتا۔ میں نے کیوں؟ وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چل با، میں نے کہا مجھے پیسے دے میں لوں گا۔ وہ میں لائن میں لگ گیا، چلتے 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 جب میں کھڑکی کے قریب گیا نا تو ایک میرے سے آگے کھڑا تھا بابو، اس نے اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے، تو اس نے جیب سے یہاں سے نکالنے تھے یہاں سے نکالنے تھے، میں ملا ہوا کھڑا تھا نا، یوں بابو کو ڈا ہوا اور پیچھے سے پیسے نکال کے میں نے کہا یار یہاں کسے لگتے دیکھے، یہاں لگتے دیکھے، یہ سوشلزم کے دفتر پہ کہاں جا کے کسا لگایا؟ یہ انگریزی خان لڑکے ہوتے ہیں۔ اب سردی کے موسم میں دیکھنا، عصر کے بعد پارکوں میں گراؤنڈوں میں یہاں ڈال لیں گے پیچھے چلغوزے یا چھولے اور یوں نکال دیکھنے والے کو فکرات آتی ہے بھئی یہ بدبخت کہاں سے نکال ہے۔ کوشش ہے ہر آدمی کی انگریز بن جائے۔ اس سال سے پچھلے سال میں لندن میں تھا، وہاں ایڈمبرا یونیورسٹی ہے، مجھے بھی وہاں بیان کے لیے لے گئے، تو ایک پروفیسر بڑی اچھی اردو بول رہا تھا، مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مولانا احمد علی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی محمود، ان کو جانتے؟ میں نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ قسم خدا کی وہ انگریز بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ واقعی آدمی تھے، انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی سلے کے اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے۔ سر پر کب سر بلند، سر پر کب سر بلند۔ مولانا آزاد مرحوم ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے۔ اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000 خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹا کون ایسے فتوے دے گا آج کل۔ وہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو نہ ہاں کہی نہ کہی۔ آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا ہم نے۔
ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے۔ اس نے فتویٰ دے دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کا سارا مال ماں کا ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا۔ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ۔ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے۔ اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا۔ خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے۔ راجپوت برادری کا جمان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے۔ ہاں مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا۔ میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا۔ بخاری میں ایک پیر سے مرید ملا، حال حال پوچھا، پیر مرید نے کہا جی میری بھینس مر گئی۔ وہ کہنے لگا تجھے میرا خط نہیں ملا؟ کہ نہیں جی، کہ میں نے پہلے خط لکھا کہ تیری بھینس مرنے والی ہے۔ اچھا وہ پولیتھن لگا رہا تھا، میں مولوی کیسے چپ رہا ہوں؟ میں اپنی سوٹی لے کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے اس مرید کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے کہا حضرت صاحب سے یوں پوچھ لو بھینس کے مرنے کا ہی پتہ ہے یا اپنا ہی پتہ؟ آپ تو بتاؤ کس دن مرو گے؟ بھینس کے مرنے کا پتہ چل گیا اور اپنے مرنا نہیں بتاتے۔ مولانا تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تھانے بون میں ایک نجومی پنڈت آ گیا، وہ کہنے لگا کل کی بات بتا دوں، کل کی بات بتا دوں۔ کسی نے آ کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت ایک پنڈت پھر رہا جو کہتا ہے میں کل کی بات بتا دوں، پر میں پکڑ کے یہاں لے آؤ۔ پکڑ کے لے آئے، پوچھا حضرت نے پنڈت جی کیا کہتے ہو؟ جی میرے پاس علم نجوم ہے، میں کل کی بات بتا دوں۔ اب مولانا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ سوٹا، یوں اٹھا لیا کہ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ کل تو دور رہا، یہ بتاؤ تمہارے سر میں یہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اب اس نے جانا جو نہ کروں گا پڑا سے مارے گا اور نہ کروں گا یہ بڑے کو رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا گدھے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا پتہ نہیں، کل کا تجھے کیسے پتہ؟ ان لوگوں کو کیا ہے، یوں ہی لوٹتے رہتے ہیں، ایمان کمزور ہے، لوگ پھانسی چڑھتے رہتے ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، کتنے سالوں کی بات ہے، قاری نیاز صاحب میرے دوست ہیں، ہیڈ بلوں کے علاقے میں رہتے ہیں، انار کلی میں عصر کے بعد ہم چلے گئے۔ ایک نے فٹ پاتھ پہ بڑا میلہ مجمع لگایا ہوا، وہ یوں ہاتھ دیکھ کے تقدیر بتابے لوگوں کی۔ اور یہ جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں نا، قرآن پہ یقین نہیں کرتے، وہ جو کچھ بکتے ہیں بڑے بڑے لکھے بڑے لوگ تھے۔ اب وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ تیری نوکری اچھی لگ جائے گی، وہ بڑا خوش ہو کے جا رہا تھا، اور کسی کو وہ کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہوئے گی، وہ بابو تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں؟
انہوں نے کہا نہیں فساد ہو جائے گا. مگر کیوں فساد ہوگا؟ یہ ساری دنیا دکھا رہی ہے، میرے ہاتھ دکھانے سے فساد ہوتا ہے؟ 1 روپیہ دے مجھے نکال کے. میں نے روپیہ دینا. میں نے جا کے یوں بڑا گھس کے گیا لوگوں میں سے، مشکل سے یوں نیچے گوڈے رکھ کے یوں بچوں کی طرح چل کے گیا میں. اور میں نے جا کے میں نے کہا جی 100 روپیہ. اس نے لے لیا. پھر میں نے کہا میرا ہاتھ دیکھو، میری شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہاں اچھے بلے نو لب دی. اسے کون دے گا؟ میرا ہاتھ اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، یوں جھٹک کے کل ہونا ہے تیری شادی نہیں ہونی. میں نے کہا تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. اس کا کھیل ہی ختم ہو گیا. سارے پجاموں والے پڑ کر بھاگے. یہ ذہنیت ہے، یہ علمیت ہے. اندازہ لگاؤ کئی چڑیا پرچے کھینچ رہی ہے انسان کے مقدر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کر رہا تھا مولانا جعفر تھنیسری سارے